بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج 5 شعبان ہے اور بعض روایات کے مطابق آج ہی کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس مناسبت سے ہم آج آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محترم دوستو، نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حق تعالی نے 3 بیٹوں حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ عنہم اور 2 بیٹیوں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم سے نوازا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی اولاد میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام و نسب: آپ کا نام حسین اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب سید شباب اہل الجنہ یعنی جنتی جوانوں کے سردار اور ریحانۃ النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول ہے، اور یہ القاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کا شجر عالیہ یہ ہے: حسین ابن علی ابن ابی طالب ابن ہاشم۔ ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حسن و حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ پیدائش سے پہلے ہی بدریہ خواب آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیسا خواب ہے؟ انہوں نے عرض کیا: بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کیا: کیا یہ بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مؤرخین کے مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 6 ہجری کا قول درج ہے، جبکہ شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ہجری اور مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے 5 ہجری لکھا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ 3 شعبان کو پیدا ہوئے
اور بعض روایات کے مطابق 5 شعبان کو۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اپنے نومولود کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز عقیقہ کیا۔ مستدرک حاکم میں مفصل روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے اپنے 3 بیٹوں کا نام حرب رکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر بالترتیب حسن، حسین اور محسن رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک، آپ کا بدن مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا۔ آپ کے فضائل اور مناقب، آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ اور شیر خدا حضرت علی کے لخت جگر ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ صحابیت کے منصب پر فائز ہیں۔ حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ اپنے نانا کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کے محور اور مرکز رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان لاڈلوں سے الفت اور محبت اور لاڈ اور پیار بے مثال ہے۔ اسد الغابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب حسنین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حسن شاباش، جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگیں، آپ حسن کو ہی کیوں شاباشیاں دے رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ شاباش حسین، جلدی کرو۔ ترمذی میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا ہوا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا، یہ کیا ہے جو آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پیٹھ پر سوار تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ انہیں چومتے اور اپنے سینے سے لگاتے۔ ترمذی ہی میں حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیصوں میں ملبوس گرتے پڑتے آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، دونوں حضرات کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو روک کر انہیں اٹھایا۔ مستدرک حاکم میں حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت طعام پر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ کر خوش طبعی کرنے لگے۔
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا، پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر رکھا اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ان کے دہن طیب پر اپنا دہن مبارک رکھ کر چومنے لگے اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرے۔ ترمذی میں یعلا ابن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لہذا حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس سے پاکیزہ اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اخلاق و اعمال، صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، امور خیر اور عبادات میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ وقار، شائستگی، تواضع اور استقلال رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ کے مراسم اور تعلقات بہت ہی اچھے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم آپ کی تکریم اور تعظیم کیا کرتے تھے، باوجود کہ اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کم عمر تھے۔ پھر آپ اپنے والد گرامی قدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، والد ماجد کی بہت توقیر کیا کرتے تھے، ان کی شہادت تک اطاعت گزاری کی۔ پھر حضرت امام حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی صلح اور مصالحت کو بھی تسلیم کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں صاحبزادوں کا خصوصی اکرام کرتے تھے، انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہتے، ان کی خدمت میں ہدایہ پیش کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہر سال وفد کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی خوب خدمت اور عزت کرتے۔ خلافت معاویہ میں ہونے والے غزوہ قسطنطنیہ میں بھی آپ شریک تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلقات اچھے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ تعلقات جو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت بہترین انداز میں قائم کر رکھے ہیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں یزید کو جو نصیحتیں کیں ان میں سے ایک یہ تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق احترام کو پہچاننا اور انہیں جو قرب اور درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاصل ہے اسے یاد رکھنا، ان کے کسی عمل پر ان سے مواخذہ نہ کرنا، اور وہ تعلقات جو میں نے اب تک ان سے نہایت مضبوط کر رکھے ہیں انہیں ہرگز نہ توڑنا۔ آپ کی ازواج و اولاد۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ازواج کے متعلق اتنا معلوم ہے کہ ایک کا نام شہربانو، دوسری کا نام لیلا، تیسری کا نام رباب، چوتھی کا نام اسحاق تھا۔ شہادت کے وقت 2 بیویاں ساتھ تھیں، ایک کا نام شہربانو، دوسری کا نام تحریر نہیں ہے۔ آپ کی اولاد درج ذیل ہیں: 3 صاحبزادیاں سکینہ، فاطمہ اور زینب، اور بیٹوں کے نام یہ ہیں: علی اکبر، علی اصغر، زید، ابراہیم، محمد، حمزہ، ابو بکر، جعفر، عمر، یزید۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے مقام پر آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ نے اپنی شہادت سے قیامت تک کے اپنے نانا جان کے امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں برداشت کر لینا، دشواریاں تمہارے راستے کی دیوار بن جائیں، صبر کا دامن مت چھوڑنا، لیکن جب مذہب اسلام کی بات آ جائے، جب ناموس خدا اور رسول کی بات آ جائے تو اپنے مد مقابل کی طاقت اور قوت کو مت دیکھنا،
اپنے سامنے کی مسلح فوج کو مت دیکھنا، حکومت کی کرسی پر کون ہے اس کی فکر ہرگز مت کرنا، اپنی جان و مال اور اولاد ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دینا، لیکن کبھی بھی باطل سے سمجھوتا مت کرنا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کے غلاموں میں جگہ نصیب فرمائے، ہمیں اور پوری مسلم امت کو صبر حسین اور جذبہ حسین سے سرشار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔